جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ عاشقان رسول، ماہ معراج شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ماہ معراج کی آج 5ویں شب ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 27ویں شب ہمارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ آپ نے آنن فانن مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی، اور پھر لامکاں تشریف لے گئے، رب کا قرب حاصل کیا، انتہائی قرب حاصل کیا، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ اس رات یعنی 27ویں شب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ آپ کے کاشان اقدس کی مبارک چھت شق ہوئی، تمام فرشتوں کے آقا سید الملائکہ جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر لٹا دیا۔ کہاں؟ حتیم میں، جو نا قوس نما جو بنا ہوا ہے، ہاف سرکل خانہ کعبہ کے ساتھ، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور یہ دراصل خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی دور رسالت میں، تو رقم کی کمی کی بنا پر اس کو تعمیر نہیں کیا گیا تھا، اور اس وقت سے پھر یہ اسی طرح رہا، بعد میں اسی کو باقی رکھا گیا۔ تو یہاں آ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج آرام فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام حتیم میں، حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل آرام فرما تھے، اور ابھی نیند کا اثر باقی تھا۔ جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پاک کو چاک کیا۔ کہاں سے کہاں تک؟ سینے پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا، اور قلب اطہر کو باہر نکالا، اور قلب اطہر کو ایمان سے، حکمت سے بھرا۔ ایک تشت، ایک ٹرے سونے کی وہ لائی گئی، اور قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3887، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور قلب اطہر کو زمزم شریف سے غسل دے کر، ایمان و حکمت سے بھر کر، پھر دوبارہ سینہ پاک میں رکھ دیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج بہت سارے معجزات سے نوازے گئے، ان میں آپ کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شق صدر، قلب اطہر کا سینہ پاک سے باہر نکلنا، اس کا شق ہونا، اور اس میں ایمان و حکمت کا بھرا جانا۔ الحمدللہ، تو یہ بھی شب معراج کا واقعہ ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم پاک سے غسل دیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا گیا۔ غزالی زماں حضرت علامہ سعید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقالات کاظمی میں لکھتے ہیں کہ آپ کے ذات پاک میں شیطان سے تعلق کی کوئی جگہ ہو سکتی تو وہ خون کا لوتھڑا تھا،
اس کو بھی قلب اطہر سے باہر نکال دیا گیا. تو اب آپ کی ذات مقدس میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہی جس سے شیطان کا کوئی تعلق ممکن رہتا. اور سبحان اللہ، جبریل امی علیہ السلام نے، یہ سنن دارمی کی روایت پیش کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ، قلب اطہر باہر نکالا تو کیا کہا؟ قلب مضبوط ہے، اس میں 2 کان ہیں جو سنتے ہیں، 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو تمام انبیاء سے آخر میں آنے والے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں. آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، زبان حق کے ترجمان سچی ہے، اور نفس سے مطمئنہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، سونے کا تھال، سونے کی ٹرے استعمال کی گئی. اب کسی کے ذہن میں آئے کہ سونا تو شریعت مطہرہ میں حرام ہے، سونے کے برتن استعمال کرنا حرام ہے ہماری شریعت میں، تو یہاں سونے کا تشت، سونے کی ٹرے کیوں استعمال کی گئی؟ تو علماء نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول یہاں عطا فرمائے کہ یہ تھال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال نہیں فرمایا، اسے تو فرشتے لائے تھے، اور فرشتوں نے اسے استعمال کیا تھا آپ کے قلب مبارک کو دھونے کے لیے. اور یہ بھی لکھا کہ یہ واقعہ سونے کی حرمت سے پہلے کا ہے، یعنی جب سونا حرام نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، کیونکہ سونے کی حرمت کا حکم مدینہ پاک میں آیا اور ابھی مدینہ پاک میں ہجرت نہیں ہوئی تھی. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے لیے سونے کا تشت، سونے کی ٹرے استعمال کی گئی. اور سبحان اللہ، اور بھی سنیے عشق بھری باتیں، عاشقان رسول کیا کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے غسل کے لیے سونے کا تشت لایا گیا. کہاں سے؟ جنت سے، جنتی برتنوں میں سے لایا گیا. اس کی کیا مناسبت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف خود جنتی ہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت کا وجود ہی نہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو جنتی بنانے والے ہیں. تو سونے کے برتن کو ہمارے نبی سے یہ نسبت ہے کہ آپ جنتی ہیں، بلکہ آپ جنت میں داخل کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے مالک جنت ہیں. تو جنت کا سونے کا برتن پیش کیا گیا. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ سونے کو آگ کھا نہیں سکتی، سونا مٹی میں گلتا سڑتا نہیں ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کو بھی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ کے جسم مبارک کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اعلی حضرت نے تو جھوم جھوم کر کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سونے کا برتن جنت سے لایا گیا جس میں آپ کے قلب اطہر کو رکھا گیا. اس کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا، اور نبیوں کے قلوب بھی زنگ لگنے سے پاک ہیں. سونا جواہرات میں وزنی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک سارے قلوب سے بھاری، کیونکہ اس قلب مصطفیٰ میں وحی کا بوجھ ہے. سبحان اللہ. سونا دنیاوی چیزوں میں عزیز ترین، اور قرآن
جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، یہ کتاب عزیز ترین ہے۔ اچھا، واقعہ معراج سے قبل شق صدر ہوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ اعلی حضرت کے والد گرامی حضرت علامہ مفتی نقی علی خان انوار جمال مصطفیٰ، ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ دل میں انوار و تجلیات و علوم و معارف کی استعداد اور قابلیت پیدا ہو، اور حوصلہ اس کا بقدر ان ترقیات و کمالیات کے کہ اس رات عنایت ہویں گی وسیع و فراخ ہو جائے۔ یعنی اس رات جو آپ کے قلب اطہر پر انوار و تجلیات کی بارش ہونی ہے، اور علوم و معارف جو آپ کو عطا ہونے ہیں، اس کی استعداد، کیپیسٹی پیدا کی گئی، قابلیت پیدا کی گئی، اس کا حوصلہ پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یاد رکھیے، قلب اطہر پہلے ہی ایمان و حکمت سے بھرپور تھا۔ اس میں زیادتی کرنے کے لیے، سینے پاک کو نور علی نور کرنے کے لیے یہ جنتی سونا آیا، اور زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا۔ اور شق صدر کی وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ آپ بلند و بالا مقام پر ثابت رہنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کے لیے قوت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ زمزم شریف سے غسل دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ زمزم شریف، یہ چاہے زمزم یعنی زمزم کا کنواں، وہ کنواں ہے جسے جبریل امی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جاری کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ اور اس مبارک کنویں کا پانی پی کر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے۔ تو آب زمزم دل کو قوت دیتا ہے، گھبراہٹ سے اطمینان دیتا ہے۔ تو معراج کی رات آپ کے قلب مبارک کو اس سے غسل دیا گیا تاکہ ملکوت کے دیکھنے پر آپ کو قوت حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں انبیاء کرام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی انبیاء ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے افضل ہیں، کیونکہ ان کی اولاد میں سارے نبیوں سے افضل ہمارے آقا ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اسی نسبت کی بنا پر بھی آپ کے قلب مبارک کو زمزم شریف سے غسل دیا گیا۔ اعلی حضرت کے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان معراج کے متعلق بڑے وہ عشق برے اشعار کہتے ہیں، آئیے وہ پڑھتے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے عرش بری پر جلوہ فیگر محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، دو نور حجاب نور
خود رب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک معراج کی شب اس کو چاک کیا گیا۔ اس کے علاوہ شق صدر کتنی بار ہوا؟ یہ بہت معلوماتی بات، اگر یہ آپ کتاب پڑھ لیں نا سیرت مصطفیٰ، سبحان اللہ، اردو زبان میں سیرت کے متعلق اتنی آسان اور جامع کتاب شاید نہ ہو۔ بہت آسان ہے اور جامع بھی بہت ہے۔ شق صدر کتنی بار ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک، آپ کی اولاد کرام وغیرہ، بہت کچھ اس میں تفصیلی بیان ہے، اس کو پڑھیے۔ تو شق صدر کا بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال پارہ 30 سورہ علم نشرہ میں ارشاد ہوتا ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سینہ کشادہ کرنے سے مراد سینہ چاک کرنا ہے، سینہ کھولنا ہے یا وسیع فرمانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 3 یا 4 بار چاک کر کے قلب مبارک دھویا گیا۔ اول حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، اس میں حکمت کیا تھی کہ دل میں کھیل کود کی رغبت نہ ہو، اور شروع جوانی میں بھی آپ کے قلب مبارک کو چاک کیا گیا، اس کو وسیع کیا گیا، سبحان اللہ۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ جوانی کی غفلت نہ آنے پائے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، تاکہ بار نبوت کو دل برداشت کر سکے، اور پھر یہ معراج کی رات تاکہ عالم ملکوت کا نظارہ اور دیدار الہی کا تحمل ہو سکے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلی دفعہ آپ کا سینہ پاک چاک کیا گیا، آپ کی عمر مبارک 5 یا 6 سال تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے، اور جب جوانی مبارکہ آپ کی شروع ہو رہی تھی اس وقت، اس کے بعد اعلان نبوت پر، اور اس کے بعد معراج سے قبل، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سینہ پاک کو نور علی نور کر دیا گیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھیے کہ سینہ مبارکہ کھول دیا گیا، قلب اطہر کو باہر رکھا گیا، مگر آپ سب کچھ یہ ملاحظہ فرماتے رہے، سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے۔ اور حضرت علامہ امام احمد بن محمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان تمام امور مثلاً شق صدر، دل کا باہر نکالنا وغیرہ، یہ امور ایسے جو عادت کے خلاف ہیں، انہیں ان کی حقیقت سے پھیرنے کے لیے ان کے در پہ ہونے کے بجائے انہیں تسلیم کرنا واجب ہے۔ اب کوئی عقل کا مارا کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ کی قدرت سے کیا باہر ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کچھ محال نہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند ہمت ہی دیکھیے، آپ کی شان و عظمت دیکھیے، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ذبح کی صورت پیش آئی تھی، ذبح نہیں کیا گیا، چھری چلی رہی تھی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، قلب مبارک کو باہر نکالا گیا، اور آپ اس وقت بھی اسے ملاحظہ کرتے رہے اور صبر و تحمل کے ساتھ یہ سب دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب نبیوں سے بڑھ کر ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج والے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سچی غلامی عطا فرمائے، ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کل براق کے بارے میں سنیں گے کہ شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براق پر سواری کی، اس کا جسم کیسا تھا،
اس کا رنگ کیسا تھا، اس کی رفتار کیسی تھی، انشاءاللہ یہ کل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔